اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے، اور قرآن پاک میں جو اعمال کرنے کے حوالے سے بیان ہوا ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے بچنے کا ہمیں کہا گیا مولا کائنات مجھے اور آپ کو ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم بطور خاص کسی ایک سورہ مبارکہ، اس کا کچھ پس منظر اور اس کی فضیلت، نیز اس کے چند مضامین پر گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں۔ اپنے اس موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسیں مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، قرآنی صورتوں کے تعارف کے حوالے سے ایک بیسک بات ہمیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہیں کہ صورتوں کا جب نام لکھا ہوتا ہے تو کئی صورتیں مکی، کئی مدنی۔ مکی صورتیں وہ صورتیں ہوتی ہیں کہ ہجرت سے قبل جو کچھ نازل ہوا وہ مکی صورتیں کہلاتے ہیں، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوا وہ مدنی صورتیں کہلاتے ہیں، یعنی ان کو مکی صورت اور ان کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ اعلان نبوت کے بعد سے وہ 23 سال حیات طیبہ ظاہری طور پر آپ دنیا میں تشریف فرما رہے۔ یہ آپ کی زندگی مبارکہ یعنی زندگی کا یہ پیریڈ ٹائم 23 سال، 13 سال مکی زندگی میں تھا اور 10 سال آپ کا مدنی زندگی میں۔ اور ابتداً قرآن پاک کی صورتیں بکثرت نازل ہوئیں، اور ان صورتوں میں ایک خاص طرح کے مضامین، یعنی ہدایت کی طرف لوگوں کو بلانا، شرک سے منع کرنا، اللہ وحدہ لا شریک کے ایک ہونے پر دلائل، مرنے کے بعد اٹھنے پر، حشر پر، قیامت کے حوالے سے، تو یہ بکثرت اس میں بیان ہوا، کیونکہ اس وقت جو سامنے مخاطب تھے اور جن کو کلام کرنا ہے ان میں بکثرت کفار تھے، قریش مکہ تھے، اور زمانہ جاہلیت کا دور تھا۔ تو ان صورتوں کے مضامین عام طور پر اسی طرح کے ہیں، اور ان میں احکامات کی تعداد کم ہے۔ لیکن مدنی صورتیں جب آپ پڑھتے ہیں تو مدنی صورتوں کے اندر احکامات بہت زیادہ ہیں، اور یوں احکامات بھی یک بارگی نہیں ہو گئے تھے، آہستہ 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 احکامات نازل ہوئے۔ تو مدنی صورتوں میں بکثرت احکامات کی ہے، جبکہ مکی صورتوں میں دیگر یہ مضامین بکثرت شامل ہیں۔ آج ہم جس سورہ مبارکہ پر درس سنیں گے اور تعارف سنیں گے، اس سورت کا نام سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف بڑی معروف اور مشہور سورہ مبارکہ ہے، اور اس کے معروف اور مشہور ہونے میں بیسک وجہ بھی یہی ہے کہ اس کی چونکہ فضیلتوں کو بیان کیا گیا۔ جی ہاں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خاص پڑھنے کی فضیلتوں کو بیان کیا۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کے 12 رکوع اور 110 آیتیں ہیں۔ کہف کہتے ہیں پہاڑی غار کو۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ کہف بطور خاص اس لیے کہا گیا کہ اس میں ان چند اولیاء کرام کا واقعہ موجود ہے کہ جنہوں نے اس پہاڑی غار کے اندر پناہ مانگی اور وہ اس میں رہے، اور اس ظالم بادشاہ سے انہوں نے اپنی جان بچائی، اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے، اور بت پرستی سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اس غار کا رخ کیا۔ تو وہ اصحاب کہف کا واقعہ
اس میں موجود ہے، تو اس مرکزی مضمون کی وجہ سے اس سورہ مبارک کا نام سورۃ الکہف ہوا۔ سورۃ الکہف کے نزول کا پس منظر بھی ناظرین کرام یہ کچھ ایسا ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں کفار کی طرف سے بکثرت ظلم ہوئے مسلمانوں پر، تو مسلمانوں نے ایک ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف۔ جی ہاں، مدینے کی ہجرت بعد میں، ہجرت اول یہ حبشہ کی طرف ہوئی تھی، تو یہ مسلمانوں کی ایک تعداد جس نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اب کفار اس حوالے سے ویسے تو مذاق بناتے تھے دین کا، اور ستاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، اور جہاں تک ہو جاتا تھا مارتے بھی تھے، لیکن جب حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی تو یوں یہ پیغام تو اسلام کا دور دور تک پہنچ رہا تھا۔ حبشہ میں کئی لوگ ایسے وہ مسلمان ہوئے، اچھا یوں مدینہ منورہ تک بھی پیغام پہنچ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام، آپ کے نبی مرسل ہونے کا پیغام، یہ وہاں تک خبر تو پہنچ چکی تھی، اور وہاں مدینہ منورہ میں یہود اور نصارہ یہ تھے زیادہ، مکہ مکرمہ کے اندر کفار قریش یہ۔ اب کفار قریش مکہ اور یہ سارے تکلیفیں تو پہنچاتے تھے، سزائیں بھی دیتے تھے، مارتے بھی تھے، اور طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ مدینے سے بھی وہ ان کے ساتھ لنک جوڑے ہوئے تھے، اور کفار کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اس بات پر کہ ان کو تکلیف پہنچاؤ، یعنی ان کا دین کہیں ایسا نہ ہو زیادہ پھیل جائے اور ہمارے لیے مسائل بھی بن جائیں، اور یہ ایک بہت بڑی کوئی جماعت بن جائے۔ تو وہ یوں حوصلہ افزائی ان کی کرتے تھے کہ ان کو جس طرح بھی ہو تکلیفیں پہنچا کر یہی ختم کر دیا جائے۔ لیکن ادھر کفار بھی ایک بات سے بڑے پریشان تھے۔ کیوں؟ قریش مکہ کفار عام طور پر ان پڑھ تھے، جسے زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ اب ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت، بلاغت، فصیح گفتگو، فصیح کلام کہ ان کے بڑے بڑے شعراء بھی دھنگ رہ جاتے تھے، اور جو قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس میں تو باقاعدہ کہا تھا کہ کوئی ایک سورت لے کر آؤ، قرآن کی مثل لے کر آؤ، ایک ہی بات کوئی اس طرح کی لے کر آؤ، مختلف قرآن میں یہ موجود ہے۔ تو ادھر کفار تھوڑے پریشان میں تھے کہ ہم ان کو ستات ہو رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ہم ان کی فصاحت، بلاغت، ان کے علم کا اس طرح جواب نہیں دے پا رہے، علمی طور پر ہم کمزور ہیں۔ تو انہوں نے کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ تم مدینے میں جاؤ، وہاں یہود نصارہ ان سے مشاورت کرو، اور وہاں سے کچھ ایسی چیزیں لے کر آؤ کہ ہم ان سے بات چیت کریں۔ یعنی جہاں پہ عام لڑائی اور فتنہ فساد وہ تو کر ہی رہے تھے، لیکن آپ کہتے کہ اب ہم علمی طور پر ان سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تو یوں کچھ کرتے ہیں۔ تو ادھر جب یہ مدینہ منورہ کی طرف کفار میں سے دو شخص گئے تو ان سے بات چیت کی، تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو، جاؤ ان سے کچھ سوالات کرو، اور وہ کہو کہ وہ نوجوانوں کا واقعہ کیا ہوا، غینی غار والے وہ نوجوانوں کا واقعہ کیا تھا۔ تو مدینے کے لوگوں نے کچھ سوالات دیے تیار کر کے کہ تم ان سے سوال کرو، اگر وہ نبی مرسل ہیں تو پھر ان کے جوابات وہ دے دیں گے تمہیں، اور اگر وہ نبی مرسل یعنی بھیجے گئے رسول نہیں ہیں تو پھر وہ جواب نہیں دے پائیں گے، اور ان کا کذب، جھوٹ واضح ہو جائے گا۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال تھا کہ ان نوجوانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جنہوں نے غار کے اندر پناہ لی تھی، اور وہ کون سا شخص ہے جس نے تمام مشرق مغرب کا سفر اختیار کیا، اور روح سے متعلق کیا کہتے ہو۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات انہوں نے آ کر کیے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کے جوابات تمہیں کل دے دوں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات پر انشاءاللہ یہ کہنا صاحب ہو گیا، بھول ہو گیا، آپ نے نہیں فرمایا۔ اب یہ نہ کہا تو اس وجہ سے وہی کچھ عرصے تک وہ نہ آئی، یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا کہ 15 دن تک کا یہ انقطاع تھا، اور پھر باقاعدہ اللہ پاک نے وہی فرمائی، اور اصحاب کہف کے ان تمام حالات کو بیان کیا، وہ کتنا عرصہ رہے اسے بیان کیا، ذوالقرنین بادشاہ کے حوالے سے بیان کیا، اور روح سے متعلق آلریڈی سورہ بنی اسرائیل کی آیات مبارکہ ہیں کہ جس کے اندر روح سے متعلق سوالات
اور ان کے جوابات اسے اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ تو سورہ کہف کے جو مرکزی اس کا مضمون وہ اصحاب کہف کے حوالے سے ہے، اور یہ ان کو جواب بھی دیا۔ اس سے وہ کفار بھی ان کی عقلیں دھنگ رہ گئیں کہ یہ اتنی پرانی جو خبریں دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو وہ سمجھ تو گئے کہ آپ نبی مرسل ہیں، مگر جن کے دلوں پر وہ مہر لگی ہوئی تھی تو وہ واضح چیزیں دیکھ کر بھی وہ کفار نہیں مانے، اور جن کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی ہوئی تھی تو وہ راہ راست پر آئے، اسلام کا دامن تھاما، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ناظرین کرام سورہ کہف کا کچھ پس منظر تھا۔ ڈیٹیل تفصیل تو ظاہر ہے اس میں بہت زیادہ ہے، میں چاہوں گا سورہ کہف کی ہم فضیلت بھی سن لیں تاکہ یہ بھی ہم اپنے معمولات میں شامل رکھیں۔ ناظرین کرام سورہ کہف تو بڑی فضیلتوں کی حامل صورت ہے، جی ہاں، بلکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ اس کی جو پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں، تو یہ نیت کر لیجیے، سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرنا دجال کے فتنے سے محفوظ۔ اچھا، پھر اس سورت کو جمعۃ المبارک کے دن خاص طور پر پڑھنے کی بھی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے، سبحان اللہ، فرمایا آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی، خاص ایک نور گویا کہ پیدا فرما دیا جائے گا، اور وہ نور کی روشنی اس کے لیے رہے گی۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس نے سورۃ الکہف کو پڑھا وہ اس کے لیے اس مقام سے لے کر مکہ تک نور ہو جائے گی۔ جو جہاں پڑھ رہے ہیں، آپ پاکستان میں پڑھ رہے ہیں، کسی شہر ملک میں پڑھ رہے ہیں، تو وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک اس کے لیے ایک خاص نور ہو جائے گا۔ اور جس نے سورۃ الکہف کی آخری 10 آیتیں پڑھیں اس شخص کو خروج دجال سے ضرر نہیں ہوگا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے سورۃ الکہف کو ایسے پڑھا جیسے وہ نازل ہوئی، فرمایا قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور ہوگی۔ سورۃ الکہف ان صورتوں میں سے ہے جو ایک ساتھ ہی نازل ہوئی، یعنی یہ سورت پوری نازل ہوئی ہے، اور یہ بھی بیان فرمایا اس کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے جب یہ نازل ہوئی، سبحان اللہ۔ تو جب اسے ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی خاص اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو اس کو پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں۔ ابتدائی 10 آیتوں کی بھی فضیلت، آخری 10 آیتوں کی فضیلت، پوری سورت پڑھیں تو اس کے لیے نور ہو جائے، اور جمعے والے دن پڑھیں تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے نور اور روشنی ہوگی، سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں اس کے کچھ مضامین کی طرف اس سورہ مبارکہ کے۔ بیسک تو میں نے عرض کیا اصحاب کہف کے حوالے سے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان لوگوں کو تبلیغ فرماتے تھے، اور پھر وہ جو ایمان نہیں لاتے تھے یہ سب حق اور سچ سن کر، تو آپ کا قلب مبارک بڑا غمزدہ ہو جاتا، آپ خود ایک تکلیف میں آ جاتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا وہ مل کر سفر کرنا اور ایک تفصیل اور ڈیٹیل والا خوبصورت وہ واقعہ بھی بیان فرمایا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اور ابلیس کا نہ کرنا، اس کی اور وجوہات یعنی تکبر اور ان چیزوں کو بھی بیان فرمایا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے باقاعدہ جنت کے اوصاف یہ بھی بیان فرمائے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں چند سورہ مبارکہ کے مضامین کی طرف، اور ایک دو آیتیں بطور خاص ہم شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اصحاب کہف کے حوالے سے جو بیان فرمایا کہ کتنا عرصہ وہ رہے، کون تھے، تعداد کتنی تھی، یا میں ایک بات ناظرین عرض کروں کہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ ایک تو ان اولیاء کے نام پر قرآن کی سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا، اور ان کا تذکرہ مدح کے ساتھ، تعریف کے ساتھ یہ باقی رکھا، اور ان کا ذکر خیر تو ہے ہی ہے، مگر ان کے ساتھ رہنے والے کتے کا بھی ذکر بیان فرمایا گا۔ جی ہاں، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، وہ قلائیاں بچھا کر ان کے سامنے آواز بھی نہیں نکالتا ہے اس کی آواز سے، تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ وہ اصحاب کہف کا سگ کتا بھی اتنا ان کا ادب کرتا ہے۔
سبحان اللہ. اور اس نسبت کو بھی گویا کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے بیان فرمایا. اور یہ واقعہ یقیناً ایک عجیب واقعہ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر آدمی کا ایمان اور مضبوط اور قوی ہو جاتا ہے اس واقعے سے. رب تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اور کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے. معاملہ یہ ہوا کہ ایک ظالم بادشاہ تھا. بعض مفسرین نے بیان کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد یہ واقعہ ہوا، اور بعد نے کہا پہلے. زیادہ ظاہر قول یہی ہے کہ یہ پہلے کا واقعہ، تبھی یہود کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ تھا. تو یہ ایک ظالم بادشاہ تھا. اس ظالم بادشاہ نے جب ہر طرف سے لوگوں کو سزا دینا، سرزنش کرنا اور وہ بت پرستی کی طرف لگا رہا تھا، تو یہ چند جوان تھے کہ جن کی تعداد 7 بھی بیان کی گئی. یہ ایسے تھے کہ اپنے دین بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے یہ وہاں سے انہوں نے رخ کسی طرف کر لیا، اور یہ اس پہاڑی کے پاس پہنچے. یہاں تک کہ ان کے پیچھے جو وہ کتا تھا اس کو بھی کنکریاں اور کچھ مارتے تھے کہ یہ چلا جائے، مگر وہ نہ گیا، وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے رہا. اور تفسیر میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس کو بھی بولنے کی طاقت ملی، اور اس نے کہا کہ میں آواز نہیں نکالوں گا، فطرت میں بھونکنا لیکن نہیں بھونکوں گا، ادب کروں گا تمہارا. تو انہوں نے اس کو اپنا ساتھی بنا لیا اور وہ ساتھ ہوا. تو وہ غار کے دروازے پر، اب یہ اندر ہے، اور یہ کتنا ٹھہرے رہے، برسوں گزر گئے. پھر جب یہ گئے تھے تو وہ طلوع آفتاب کے بعد، یعنی سورج نکلا تھا تو یہ غار میں گئے. اللہ نے ایسی نیند سلا دیا ان کو. اب جب یہ بیدار ہوئے ہیں تو اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ شاید آ جائیں یا کل ایک دن ہم سوئیں، آدھے دن، ایسا ہی کچھ. تو اب انہوں نے کہا کہ کوئی تو جائے بازار سے کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر آ جائے. ان کے پاس سکے تھے اس زمانے کے بادشاہ کے، تو وہ دقیانوسی سکے نکالے تو کہا کہ یہ سامان کچھ خرید کر لائے. لیکن یہ نہیں جانتے تھے صدیاں گزر چکی ہیں، کیونکہ ان کو وہاں سوئے ہوئے تقریباً 300 سال گزر گئے. اسی حالت میں آپ برادرین کر غور کریں. اب جب یہ سکے لے کر وہاں پہنچے تو وہ سکے تو اس زمانے کے تھے. اب وہ کسی نے دیکھے ہوئے، یہ تو وہ پہلے کے کوئی ظالم بادشاہ تھا، یہ اس زمانے کے سکے. اور اب جو بادشاہ تھا اس زمانے میں، یعنی 300 سال کے بعد جو ہوا تھا، تو وہ بڑا ایک نیک بادشاہ تھا. تو لوگوں نے خبر وہاں تک پہنچا دی. اب بادشاہ نے پوچھا تو بتایا کہ ہم تو وہاں گئے تھے اور سو گئے تھے. تو یوں ایک جماعت ان کے ساتھ اس غار کی طرف آئی، اور جب ایک نے سنا کہ لوگ آ رہے ہیں ہماری طرف تو وہ بھی پریشان. انہوں نے دوسروں کو بتایا، یہ سارے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے. یہ سمجھ رہے تھے کہ وہی ظالم بادشاہ آ رہا ہے. لیکن بہرحال یہ جب قریب پہنچے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک اپنی قدرت کا نظارہ بھی انہیں کروانا تھا، لوگوں کو بھی دکھانا تھا کہ مرنے کے بعد اللہ کیسے اٹھائے گا. 300 سال تک یہ یہاں رہے اور پھر اللہ نے انہیں اٹھا لیا. یوں لوگ ان کے اس غار کی طرف آئے، اور جہاں تک تفاسیر میں موجود ہے کہ بادشاہ سے ملاقات بھی ہوئی، معانقہ بھی کیا. وہ نیک بادشاہ تھا، اور اس سے ان کے وزیروں نے پہچانا کہ وہ صدیوں پہلے ایک بادشاہ ظالم تھا، اس کے دور کے یہ سکے ہیں. اب تو سکے کرنسی یعنی اب چینج ہو چکی. تو اس سے ان کی پہچان ہوئی کہ یہ کتنے 100 سال. تو پھر جب یہ سارے یہاں پر آئے اور بادشاہ سے انہوں نے ملاقات بھی کی، معانقہ بھی کیا، اور کچھ دعائیں دیں، اور پھر دوبارہ اپنے غار کی طرف متوجہ ہوئے اور وہیں اپنے بستروں کی طرف گئے. تو اللہ پاک نے انہیں اسی طرح موت عطا کی ہے، وصال ہو گیا ان کا. تو یہ ایک نشانی کو سب پر ظاہر بھی کر دیا گیا. 300 سال تک سوئے ہیں، ان کو ایسا لگا جیسے ایک دن ہے یا آدھا دن ہوا ہے، لیکن 300 سال ان کے بہرحال گزر گئے تھے. یہ اللہ پاک قادر مطلق ہے، سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. تو ہم نے اس غار کے کانوں پر گنتی کے کئی سال پردہ لگا رکھا.
یعنی اللہ پاک نے انہیں ایسی نیند سلا دیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ اپنے پیارے بندوں کو یہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اولیاء کرام کی کرامت بھی ہے۔ جی ہاں، کہ بظاہر تو ان کے جسم بالکل خوبصورت، بغیر کچھ گلے ہوئے، کچھ بھی نہیں، تو یہ ان کی کرامت کو بھی ظاہر کیا جو اللہ کی طرف سے ایک خاص عطا تھی، اللہ کا عطیہ تھا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم انہیں جاگتے ہوئے خیال کرو گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور اے سننے والے، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لے تو ان سے پیٹھ پھیر کے بھاگ جائے گا اور ان کی ہیبت سے بھر جائے گا، تمہیں ایسا روب آ جائے گا اگر تو ان کو دیکھ لے۔ تو یہ پورا واقعہ کب رہے، کیسے رہے، یہ اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اگر ارشاد فرمایا جب وہ بیدار ہوئے تھے تو آپس میں ان کی گفتگو ہوئی، تو وہ بھی اللہ نے بیان فرمائی وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور ویسے ہی ہم نے انہیں جگایا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کی حالات پوچھیں، بات چیت کریں۔ تو قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ، کہنے لگے ایک دن یا اس سے کچھ کم۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، دوسروں نے کہا تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم یہاں کتنے ٹھہرے۔ اور پھر آگے وہی واقعہ بیان ہوا کہ انہوں نے پھر کہا کہ چلو یہ سکے لے کر جاؤ اور کوئی کھانے کی چیز لے کر آ جاؤ، اور یوں ان کا یہ راز سب پر یہ واضح ہوا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی وہاں رکنے کی مدت میں بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، ارشاد فرمایا وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے اور 9 سال زیادہ، یعنی 309 سال۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ فرماؤ اللہ بہتر جانتا ہے جتنا وہ وہاں ٹھہرے۔ لہو غیب السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کے سب غیب اسی کے لیے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ سورہ کاف، اور اس کے بالکل ہم نے ابھی تو ایک ہی واقعے کا کچھ خلاصہ عرض کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سورہ مبارکہ کو بکثرت پڑھنے کی توفیق دے، جمعۃ المبارک کو پڑھیں اور ذہن نصیب کے اس کی ابتدائی 10 آیتیں وہ حفظ کر لیں کہ فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے، اور آخری 10 آیتیں وہ بھی پڑھنے کی خاص طور پر فضیلتوں کو بیان کیا گیا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔